ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مفتی سلیم، سلام محبت قبول کیجیے۔ بکثرت پوچھا جاتا ہے کہ کثرت سے وظائف کرنے کے باوجود ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا، ہمارے وظائف مؤثر نہیں ہوتے۔ بارہا اور کثرت سے وظائف پڑھے، اولاد کی فرما برداری کے لیے فائدہ نہیں ہوا۔ کچھ کہتے ہیں کہ رزق کی برکت اور رزق میں ترقی اور رزق میں اضافے کے لیے سینکڑوں وظائف پڑھ چکے ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ کوئی کہتا ہے کہ ہم نے اپنی ترقی کے لیے بکثرت فلاں چیز پڑھی ہے لیکن اس کا کوئی رزلٹ ظاہر نہیں ہوا۔ یہ اس طرح کی بہت ساری باتیں سننے کو ملتی رہتی ہے، تو وظائف پڑھنے والا بالآخر مایوس ہو جاتا ہے۔ یہ سوال ہی خیر اسی کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں جس پر مایوسی کا غلبہ ہونے لگے۔ میں اب تھوڑی سی روشنی ڈالتا ہوں اسی بات پر کہ وظائف کا اثر کیوں نہیں ہوتا یا وظائف مؤثر کیوں نہیں ہوتے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ہمارے وظائف اور ہمارے مقصد کے درمیان کوئی ربط اور تعلق نہیں ہوتا۔ یعنی جس مقصد کے لیے ہم وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اس مقصد کو اور وظیفے کے جو الفاظ ہوتے ہیں ان کے درمیان کوئی ربط نہیں ہوتا۔ ایسے ہی انٹرنیٹ سے پڑھ لیا، گوگل میں پڑھ لیا یا کسی سے سن لیا تو پھر ہم نے بھی پڑھنا شروع کر دیا، تو اب لا محالہ اس کا اثر تو نہیں ہونا۔ مثلا مثال میں دے دیتا ہوں، ایک آدمی رزق کی بے برکت اور رزق کی ترقی کے لیے آیت کریمہ کا ورد شروع کر دیتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اب بتائیں، یہ لاکھوں مرتبہ پڑھے، رزق میں برکت اور رزق کی ترقی کے لیے اس کو کوئی رزلٹ نہیں نکلے گا، کیونکہ اس مقصد اور اس کے وظیفے کے درمیان کوئی ربط اور تعلق ہی نہیں ہے۔ اس کا مفہوم کچھ ہے وظیفے کا اور مقصد کچھ اور ہے، تو کیا فائدہ، کہاں رزلٹ اور نتیجہ نکلے گا؟ کچھ بھی نہیں نکلے گا۔ ایک آدمی ترقی کے لیے المتکبر یا القہار یہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے، وہ لاکھوں مرتبہ پڑھتا رہے، یہ مقصد اس کا پورا نہیں ہوگا کیونکہ کوئی ربط اور تعلق ہی نہیں ہے۔ تو وظائف کے مؤثر نہ ہونے، وظائف کے بار آور نہ ہونے، نتیجہ خیز نہ ہونے کی جو اہم اور مین وجہ ہے وہ وظیفے اور مقصد کے درمیان باہمی ربط اور تعلق کا مفقود ہونا ہے۔ اس لیے جس مقصد کے لیے آپ کوئی وظیفہ پڑھنے لگے ہیں پہلے اس کا مفہوم ذہن نشین کر لیا کریں، تو پھر وظیفہ شروع کریں۔ دیکھیں اگر کوئی دونوں کے درمیان ربط ہے تو پڑھیں، ورنہ نہ پڑھیں۔ مثلا میں نے پچھلے دنوں کہا تھا کہ ایک آدمی نکاح کے معاملے میں لا خلابتا پڑھتا ہے تو اس کو کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ بھائی لا خلابہ کا معنی کچھ ہے، نکاح کچھ اور چیز ہے، کیا نتیجہ نکلے گا؟ تو پہلی وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ، وظیفہ پڑھنے کے بعد اسباب کا اختیار نہ کرنا ہے۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو وظیفہ تو پڑھتے رہتے ہیں لیکن سبب اختیار نہیں کرتے، تو اس کا بھی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ بھائی ایک آدمی وظیفہ پڑھتا رہے، ربی حبلی من الصالحین، ربی حبلی من الصالحین، کہ یا اللہ مجھے نیک اولاد نصیب فرما، نیک، اور شادی نہ کرے، بتائیں اس کو اولاد ہوگی؟ نتیجہ اس کا نکلے گا؟ کچھ بھی نہیں نکلے گا۔ بھائی اور بھائی نتیجہ، وظیفہ پڑھیں تو ساتھ سبب بھی ضرور اختیار کریں،
آدمی برکت کے لیے، رزق کی ترقی کے لیے وظیفہ پڑھتا رہے، کوئی بھی وظیفہ جو اس کے معامل ہو، مثلا یا مغنی، یا لطیفو، یا ودودو، یا رزاق، یہ وظیفہ ہے رزق میں برکت اور ترقی کے لیے. یہ تو وہ پڑھ رہا ہے لیکن سبب وہ بالکل ہی اختیار نہیں کر رہا، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر وہ بیٹھا ہے. تو کیا اللہ جل شانہ آپ کے اس وظیفے کی وجہ سے جو ایک سنت الہیہ ہے وہ اس کو چھوڑ دے گا؟ نہیں چھوڑے گا کبھی. سبب ضرور اختیار کرے کہ وظیفے کی برکت سے سبب کے نتیجے میں تیزی پیدا ہو جاتی ہے. مثلا جو سبب اختیار کیا ہے اس کا اگر نتیجہ سال بعد نکلنا ہے تو وظیفے کی برکت سے اس کی سپیڈ بڑھ جاتی ہے، رفتار بڑھ جاتی ہے، جلدی نتیجہ ظاہر ہو جاتا ہے. تو دوسری وجہ سبب اختیار نہ کرنا ہے. وظیفہ پڑھا جا رہا ہے، سبب اختیار نہیں کیا جا رہا، نتیجہ نہیں نکلے گا. تیسری وجہ عدم یقین، کہ وظیفہ پڑھنے کے لیے جو ایک یقین کی سطح درکار ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی. آدمی شک والے ذہن کے ساتھ، تشکیک کے ساتھ پڑھے گا تو نتیجہ نہیں نکلے گا. یا صرف یہاں سے وہ پڑھ رہا ہے، اس پر اثر ہی نہیں ہے دل پر، تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ کچھ بھی نہیں نکلے گا. اور دعا کا نتیجہ نہیں نکلتا تو وظیفے کا کہاں سے نکلے گا؟ وہ حجاج کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے ایک نابینا کو دیکھا کہ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے اور اللہ سے دعا مانگ رہا ہے کہ اللہ مجھے آنکھیں دے دے، آنکھیں دے دے، آنکھیں دے دے. صبح دیکھا وہ وہی دعا مانگی جا رہا ہے. اگلے دن پھر حجاج طواف کے لیے آیا، دیکھا کہ وہی دعا مانگی جا رہا ہے نابینا. تو حجاج نے نابینا کو بلایا اور کہا کہ کل تک اگر تیری بینائی نہ لوٹی، آنکھیں نہ آئیں، بینائی نہ لوٹی تو تجھے قتل کر دوں گا. اب وہ بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر اب رونے لگ گیا کہ یا اللہ پہلے صرف آنکھوں کی فکر تھی، اب جان کی بھی فکر ہے. اب جب دعا کی اور دل سے دعا کی، مضطر ہو کر دعا کی، تو اللہ نے فوراً دعا قبول کرنی، بینائی لوٹائی. حجاج کو کسی نے کہا کہ حجاج یہ آپ نے کیا کیا؟ کہا کہ وجہ یہ ہے کہ یہ آدمی پہلے دعا صرف یہاں سے کر رہا تھا، بس مانگی جا رہا تھا حلق سے، زبان سے، دل سے نکل ہی رہی نہیں تھی. اب جب اس کی جان پر بن آئی، جان کے لالے پڑے، تو اب صرف دعا زبان سے نہیں نکل رہی تھی، اب دل سے نکل رہی تھی. تو ہمارے ہاں جو وظائف پڑھے جاتے ہیں وہ صرف زبان سے ہوتے ہیں، دل میں یقین نہیں ہوتا، اس وجہ سے بھی نتیجہ نہیں نکلتا، مؤثر نہیں ہوتے وظائف. اور چوتھی وجہ یہ ہے مین وظائف کے مؤثر نہ ہونے کی کہ بھائی وظیفے کے لیے کچھ چیزوں کو چھوڑنا ہوتا ہے، حرام کو چھوڑ دے. اللہ کی جو منہیات ہیں، ممنوع کی ہوئی چیزیں ہیں، شریعت نے ممنوع کی ہیں، منع کیا ہے، ان کو چھوڑ دیں. حرام بھی کھاتا رہے آدمی، وظیفہ بھی پڑھتا رہے، کبھی نہیں نتیجہ نکلے گا اس کا. حکموں کو بجا لے اور منع کی گئی چیزوں کو چھوڑ دے، منہیات کو ترک کر دے، انشاءاللہ پھر نتیجہ نکلے گا. رزق حرام ہو اور ورد وظیفے کرتا رہے، نتیجہ نہیں نکل سکتا. حلال کھائے گا 10 مرتبہ پڑے گا، نتیجہ نکلے گا. حرام کھا کر لاکھوں مرتبہ پڑے گا، نتیجہ نہیں نکلے گا. تو یہ وظائف کے مؤثر نہ ہونے کی یہ 4 مین وجوہات ہیں.